میرا موقف یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ نرم رویہ رکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ سارا حقیقت نہیں۔ اس موجودہ مسئلے کے اندر جتنی پیچیدگی بنائی جاتے ہیں، بڑی گدیوں کے سجادہ نشینوں پر بھی صحبت اثر کرتی ہے۔ اب کبھی انہیں جا کے ملیں، آج کل وہ اٹھتے بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ چلوں گا کہ وہ صرف ہم نہیں مانیں گے، لوگ ہیں امت مانے گی اللہ کے۔ اس موجودہ مسئلے کے اندر میں نے کچھ مشائخ سے ملاقات کی، رائے کا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کارکنوں کو یہ سبق مل جاتا ہے کہ بس جو ہمارے خلاف ہے نا، بندے دو ہی ٹھیک ہوتے ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، وہ جب تک مجھے امیر نہ مان لے، کیوں نہیں جگہ دیتے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں آگ پہ پکی چیز تو نے کھا لی، تیرا وضو ٹوٹ گیا۔ امام اعظم کہتے ہیں تجھے کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ پھر بھی سنی ہے، دونوں وہ پھر بھی سنی ہے۔ امام مالک ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں اور امام اعظم باندھ کے پڑھیں تو وہ پھر بھی دونوں سنی ہیں۔ تو آپ کیوں ایک چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو دائرہ اہل سنت سے خارج کر دیتے ہیں؟ کچھ خیال فرمائیں۔ اتنے بڑے مسائل، مطلب آپ نے نماز میں ہاتھ چھوڑ دیا، اس طرح کھل گیا تو ٹوٹ گئی حنفی کی نماز۔ تو آپ تھوڑا سوچیں، گنجائش دیں۔ جس عہدے کو نہ قبول کر کے امام اعظم نے جان دے دی، امام ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر لیا۔ امام صاحب کہتے تھے میں اس آدمی سے عہدہ قبول کر کے اس کے ظلم میں اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا۔ امام ابو یوسف فرماتے تھے ہم قبول نہیں کریں گے تو کوئی ظالم قبول کر لے گا۔ اب بات کو سمجھیں، تھوڑی مہربانی کریں، دل بڑا کر کے نا، دل بڑا کر کے۔ آپ یقین کریں، آج چونکہ میرے بزرگوں نے مجھے دعا دی ہے تو میرا دل کرتا ہے ایک بات کاری دوں کہ رہنے دوں۔ میں دعا دی ہے نا کہ اللہ اسے بچا کے رکھے تو امید ہے میں بچا رہوں گا۔ میرا دل کرتا ہے ایک بات کر دوں، خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلا۔ میں آپ کو یہ درد دل سے بات کرتا ہوں کہ صرف میرے جیسے چھوٹے آدمی پر ہی صحبت اثر نہیں کرتی، بہت بڑی گدیوں کے سجادہ نشینوں پر بھی صحبت اثر کرتی۔ اب کبھی انہیں جا کے ملیں، آج کل وہ اٹھتے بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں۔ وہ صاحبزادہ جو ہوتا ہے وہ بیچارہ کچا پکا ہی ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے ابا جی کا بھی استاد جب اس کے صرف ہاتھ ہی چومے، اس کے والد صاحب کا بھی استاد، اور انہیں کوئی بندہ بھی انہیں بڑی ضرورت ہے۔ یہ آستانوں پہ بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں، آپ یقین کریں کئی دفعہ بہت بڑا آدمی جب بڑی چھوٹی بات کرتا ہے نا تو میرے دادا جی کہا کرتے تھے مرغی بڑی وڈی سی تھی، آنڈا بڑا چھوٹا دے چڑھیا سے۔ تو محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص نے نا اس کو ضرورت ہے۔ تو آپ کیوں مطلب یہ کہتے ہیں کہ گدی بڑی ہے؟ گدی، سجادہ نشینی، یہ ساری چیزیں، یہ تو بچہ بڑا چھوٹا بھی ہو، 14 15 13 سال کے بچے سجادہ نشین بن جاتے ہیں۔ تو چلے گئے بزرگ جو تھے، آپ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھیں۔ موجودہ مسئلے میں میری ایک چھوٹی سی رائے ہے، اس سے 100% اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہاں موقع ہے، آج مشائخ بیٹھے ہیں تو میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ چھوٹے سے خطیب کو بھی پتہ ہے کہ فلانا سجادہ نشین یا فلاں خطیب یا فلاں واعظ یا فلاں اسکالر صاحب کی علمی حیثیت کیا، ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے۔ کم از کم ہمیں آپس میں پتہ ہوتا ہے کہ کون بندہ کتنا پڑھا ہوا ہے یا کتنا مطالعہ رکھتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اہل سنت میں جتنے بھی مسائل ہیں، جو موجودہ مسئلہ چل رہا ہے، اس سمیت 4-5 بزرگوں کو، کچھ ضروری نہیں کہ ان کی روز میٹنگیں کرائی جائیں یا ان کا بھی ہم شکوہ شروع کر دیں، 4-5 بزرگوں کا ایک بورڈ بن جائے، وہ جس بات کی تصدیق کر دیں وہ ہماری بات ہے، اور جس کا وہ انکار کر دیں وہ ہماری بات ہے۔ میرے خیال میں حافظ عبدالستار سعیدی صاحب ہمارے لیے ایک بڑا معتبر نام ہے، ایک محتاط آدمی ہے۔ آپ کے خیال میں کوئی کمزور بات تو نہیں؟ کچھ بندے پھر بھی کو رنڈا ہے میں نے بھائی، میں اس آدمی کا نام لے رہا ہوں جنہوں نے 40 سال رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے۔ میرے خیال میں کوئی کمزور آدمی، سنیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈائریکٹ میری کچھ لوگوں سے، ان میں سے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ نرم رویہ رکھتے ہیں، بہت جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ سارا حقیقت نہیں، وہ بہت ساری چیزوں پہ نرم رویہ رکھتے ہیں۔ میں ڈائریکٹ بات کر کے آپ سے عرض کر رہا ہوں، مفتی اشرف القادری صاحب وہ معتبر رائے رکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ وہ بیٹھے ہوں جو شدت پسندی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ وہ معتدل رائے رکھتے ہیں، ایسے بندے سے بات کی جا سکتی ہے، انہیں لائن پہ لیا جا سکتا ہے۔ صاحبزادہ سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی، صاحبزادہ احمد سعید صاحب کی جو موجودہ گفتگو تھی وہ بھی بڑی معتدل تھی۔ کچھ ہاں نہ تو کرو نا یار، آپ کی مہربانی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ 4-5 لوگ، اور اگر گجرانوالہ سے ہمیں کوئی نام دینے کو دیا جائے گا تو ہم حضرت قبلہ قاری خالد صاحب کا نام پیش کریں گے۔
کہ یہ شخص یہاں سے شامل کر لیا جائے. آپ معتدل لوگوں کو بٹھائیں, وہ ایک متفقہ بات کریں, اور ہم جتنے کارکن ہیں ہم کہیں گے یہ ہمارے بزرگ ہیں 5-7, یہ جو بات کریں گے جس پر یہ متفق ہو جائیں گے اس پر ہمارا اتفاق ہوگا, وہ ہمارا دستور ہوگا. اس پر ایک مضبوط رائے قائم کی جائے, اور آپ مجھے حکم کریں کون کون صاحب تیار ہے. میں انشاءاللہ ملتان بھی چلوں گا آپ کے ساتھ. میں خالی ہوں چپ کر گئے ہو, میں انشاءاللہ تعالی چلوں گا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کے پاس بھی, میں مفتی اشرف القادر مولانا سعید قمر سیالوی صاحب کے پاس بھی چلوں گا. ہم انشاءاللہ سارے مل کے جائیں گے یہاں سے, اس شہر سے جو انشاءاللہ ٹھنڈی ہوا نکلے. اپنا پورا کام مولانا عابد جلالی اپنا پورا کام مکمل کر کے گئے, جو وہ کہتے تھے اس پر آخری دن تک وہ قائم رہے. رشتہ داری نہیں, لیکن ساری زندگی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے ساتھ وفا کر کے گزاری. مولانا عابد جلالی نے اپنے علم کی بنیاد پر کوئی لمبی پراپرٹی نہیں بنوائی, کوئی لمبی پراپرٹی نہیں. ان کے بچے ہیں, ان کی بیٹیاں ہیں. میں سفر پہ ہوتا ہوں تو میں 100 دفعہ دعا مانگتا ہوں, اللہ کرے مجھے کوئی ایسا سنی مل جائے جو کہے کہ میں 50,000 لے گیا تھا اور ان کے بیٹے کے ہاتھ میں تھما آیا ہوں. اللہ کرے آج سے 4 سال بعد بھی کوئی ایک شخص ملے جو جا کے پوچھے کہ مولانا کی بیٹیوں کا کیا حال ہے, وہ کدھر گئے. میرے بھائی یہاں تو جو آدمی 25 سال فوج کی نوکری کرے ان کے بچوں کو فوج نوکری دے دیتی ہے, الاؤنس دیتی ہے, لیکن کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ مولانا عبدالرزاق بترالوی اگر وہ اسلام آباد کی مسجد سے ریٹائر کر دیے گئے تو مکان بھی مسجد کا تھا, تو مولانا کی فیملی آج کہاں ہے. مجھے بھی آپ کو بھی عابد جلالی صاحب کے بچوں سے ضرور ملنا چاہیے, ان کے بیٹے کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے. مجھے پتہ ہے کہ آتے ہیں چیلم تک لوگ آتے رہتے ہیں, تسلیاں بھی دیتے, کوئی حکم ہو جاتے 10 سے آ جائے یہ بھی کہتے رہتے ہیں, لیکن اس کے بعد نا بڑا کٹھن دور شروع ہوتا ہے.